الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ اصلہ الہ فحذفت الحمزۃ وعوض عنہا الالف واللام ولذلک قیل یا اللہ بالقطع۔ دیکھیے ما سبق میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اسم مسمى کا عین ہے یا غیر، اس بارے میں اختلاف پیش کیا گیا تھا۔ آج کے بحث میں انشاء اللہ تبارک و تعالی لفظ اللہ کی اصل کا بیان کیا جائے گا۔ لفظ اللہ کی اصل کے حوالے سے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے کچھ اقوال یعنی 4-5 اقوال مصنف علیہ الرحمہ یہاں بیان کریں گے۔ تو دیکھیے اللہ کی اصل کے حوالے سے یعنی اصل اعلالی کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ الہ ہے، اس کی اصل الہ ہے، اور الہ اصل ہونے کی صورت میں اس کا اشتقاق جو ہے یا تو یہ الہ الہتن سے ہے مشتق، یا یہ کہ الہ سے مشتق ہے، یا الہ فزعہ کے معنی میں جو ہوتا ہے اس سے مشتق ہے، یا ولیہ سے مشتق ہے۔ اور دوسری اصل بتایا کہ اس کی یا تو اس کی اصل جو ہے ولاہ ہے، ولاہن، جیسا کہ ایعاؤن اصل اس کی اصل تھی وعاء، اور اشاحن کی اصل ہے وشاح۔ تو ان مثالوں میں جس طرح حمزہ کو واو کو حمزہ سے بدلا گیا اسی طرح اس میں بھی بدلا گیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس کی اصل لا ہے، لا، یہ لاہا یلیہ لیہن و لاہن کا مصدر ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کسی سے ماخوذ نہیں ہے، کسی سے بنایا نہیں گیا ہے، اس کی اصل کچھ دوسری چیز نہیں ہے بلکہ یہ علم ہے ذات مخصوص کا۔ اچھا، پانچواں قول یہ ہے کہ یہ اصل میں یہ وصف ہے لیکن غالب ہو گیا ہے اس کا علم کے طور پر استعمال کرنا، یعنی اللہ پاک کے لیے یہ غالب ہو گیا، یعنی اس کا استعمال اللہ پاک کی ذات کے لیے غالب ہو گیا۔ ایک چھٹا قول یہ بیان کیا گیا کہ اس کی اصل جو ہے لاہن ہے۔ کیا ہے؟ لاہن۔ تو اس کو اگر آپ چاہیں تو اس طرح کہیں کہ لفظ اللہ کی اصل جو ہے یا تو عجمی ہے یا عربی ہے، عجمی ہے یا عربی ہے۔ تو عجمی اگر ہو تو اس کی اصل لاہن ہے، جو سریانی زبان کا لفظ ہے اس سے لفظ اللہ بنا ہے۔ اور اگر عجمی عربی ہو تو اس حوالے سے اس کی اصل کئی بتایا کہ یا تو اس کی اصل الہ ہے، یا اس کی اصل جو ہے ولا ہے، یا اس کی اصل لا ہے، یا اس کی یہ جو نا اس کی اصل کوئی دوسری چیز نہیں ہے بلکہ یہ خود شروع ہی سے مخصوص سے اللہ پاک کے ذات کا علم ہے، ذات مخصوصہ کا علم ہے، یا ہے کہ یہ صفت ہے اور غلبہ استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ دیکھیں واللہ اصلہ الہ، اللہ لفظ اللہ کی اصل الہ ہے، لفظ اللہ کی اصل الہ ہے۔ فحذفت الحمزۃ، تو حمزہ کو حذف کر دیا گیا، وعوض عنہا الالف واللام، اور اس کے بدلے الف لام لائے گئے، اس کے بدلے الف لام لائے گئے۔ تو کیا ہوا کہ حمزہ کو حذف کر کے اس کے بدلے کیا لایا؟ الف لام لایا، تو الہ سے اللہ ہو گیا۔ اچھا، ولذالک قیل،
اسی بنیاد پر تو کہا جاتا ہے یا اللہ بالقطعی، یا اللہ بالقطعی، یعنی یہ کہ حرف ندا یا کسی معرب باللام پر بلا واسطہ داخل نہیں ہوتا، ڈائریکٹ داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر معرب باللام پر یا حرف ندا داخل ہوتا ہے تو اس میں ایو ہا، اس کی کیا ہوتی ہے، یعنی ہا حرف تنبیہ، اور اس طرح ایو اس کا واسطہ ہوتا ہے، جیسے یا ایھا الرجل، یا ایھا الرجل، اس کو یا الرجل نہیں بولتے ہیں بلکہ یا ایھا الرجل بولتے ہیں۔ تو جو اسم معرب باللام ہوتا ہے اس پر کیا ہوتا ہے، یا حرف ندا ڈائریکٹ بغیر ایھا کے داخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس میں کیا ہوتا ہے، ایھا کے ساتھ ہی داخل ہوتا ہے۔ تو یا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے ندا کی صورت میں بغیر الف لام کے، بغیر الف لام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا اللہ میں جو الف لام ہے، اللہ میں جو الف لام ہے اس میں ندا کی صورت میں، ندا کی صورت میں یہ الف لام کیا ہوتے ہیں، عوض کے ہوتے ہیں، عوض کے ہوتے ہیں، اور ندا کے علاوہ میں اس کو الف لام تعریف کے لیے اور وصل کے لیے مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے واللہ، واللہ، باللہ، تاللہ، اس میں کیا ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، لیکن یا اللہ اس میں الف جو ہے نہیں گرتا ہے۔ تو کیوں اس طرح؟ اس لیے کہ ندا کی حالت میں لفظ اللہ کا جو الف لام ہوتا ہے وہ محض عوض کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے؟ عوض کے لیے ہوتا ہے۔ جو عوض کے لیے ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے، قطعی ہوتا ہے۔ اور ندا کے علاوہ دیگر صورتوں میں یہ الف لام کیا ہوتے ہیں، یہ الف کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، یہ حمزہ کیا ہوتا ہے، گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ گر جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ اس صورت میں کیا ہوتا ہے، یہ عوض کا نہیں مانا جاتا ہے، بلکہ اس صورت میں یہ تعریف کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وصل کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھیے قیلا یا اللہ ولذالک قیلا، اسی بنیاد پر تو کہا گیا ہے یا اللہ بالقطعی، یا اللہ حمزہ قطعی کے ساتھ۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ الف لام اس میں تعریف کا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ عوض کا ہے، عوض کا ہے۔ اچھا، جو تعریف کا ہوتا ہے وہ ندا کی صورت میں بغیر الف لام کے، بغیر ایھا کے استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لفظ اللہ یا اللہ پڑھا جاتا ہے بغیر ایھا کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر الف لام کیا ہے، عوض کا ہے، ٹھیک ہے، الف لام عوض کا ہے، تعریف کا نہیں ہے۔ کس کے عوض ہے؟ نہیں، دیکھیں وَعُوِّضَ عَنْهَا الْأَلِف لام، حمزہ کے بدلے جو الف لام لایا گیا ہے، الا انہ، جی نہیں سمجھا بھیا، الا انہ مختص بالمعبود بالحق، مگر یہ کہ مختص ہے کس کے ساتھ، معبود بالحق کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ٹھیک ہے، واللہ کی اصل الہ ہے تو بنا یہ اللہ، تو اللہ جو ہے یہ اس کا استعمال کس کے ساتھ خاص ہے یا کس کے لیے ہوتا ہے، اور الہ کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ تو اللہ الا انہ مختص بالمعبود بالحق، لفظ اللہ یہ مختص ہے کس کے ساتھ، معبود بالحق کے ساتھ۔ لفظ اللہ معبود بالحق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے۔ والالہ فی الاصل، اور الہ اصل میں، یعنی پہلے الہ کا استعمال ہوتا تھا ہر معبود کے لیے، خواہ معبود برحق ہو یا معبود باطل ہو، ٹھیک ہے، جو لوگ اپنے گمان کے مطابق بنا لیتے ہیں، سب کے لیے اس کا استعمال عام تھا، مگر بعد میں معبود برحق کے لیے اس کا استعمال بھی خاص ہو گیا، ٹھیک ہے، غالب ہو گیا۔ تو کہہ رہے کہ والالہ فی الاصل، اور الہ اصل میں یعنی غلبہ سے پہلے، لکل معبودین ہر معبود کے لیے تھا، ثم
غلبہ علی المعبود بالحق، پھر یہ غالب ہو گیا کس میں؟ معبود بالحق کے لیے. بات میں آ رہی؟ اچھا، واشتقاقہ، اب یہ کہ اللہ اصل میں کیا تھا؟ الہ. اللہ اصل میں کیا تھا؟ الہ. یہ تو اس کی اس کے اعتبار سے اعلال، تعلیل کے اعتبار سے، اعلال کے اعتبار سے گفتگو تھی. اب یہ کہ اس کا اشتقاق کس سے بنا ہے؟ ٹھیک ہے، کس سے بنا ہے، یعنی لفظ اللہ جو ہے کس سے بنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ اشتقاقہ من الہ الہتن. ٹھیک ہے، اور یہ مشتق ہے کس سے؟ الہ الہتن، الوہتن اور الوہیتن بمعنی عبادہ سے. یعنی الہ فعل ماضی، الہتن بھی مصدر ہے، الوہتن بھی مصدر ہے، الوہیتن بھی مصدر ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادہ. الہ کا معنی عبادہ. تو یا تو یہ مشتق ہے الہ بمعنی عبادہ سے. ٹھیک ہے، الہتن الہتن یہ عبادتن کے وزن پر ہے، مصدر ہے. اور الوہتن بھی جو ہے نا یہ صعوبتن کے وزن پر ہے. اور الوہیتن جو یہ کس کے وزن پر ہے؟ عبودیتن کے وزن پر ہے. ٹھیک ہے، واشتقاق من الہ الہتن، اور یہ مشتق ہے الہ الہتن الوہیتن، الوہتن و الوہیتن بمعنی عبادہ سے. ٹھیک ہے، ومنہ تعلہ واستعلہ، اور اسی سے بنا ہے تعلہ، یعنی تعلہ یعنی تعبدہ کے معنی میں. ٹھیک ہے، واستعلہ، ٹھیک ہے، واستعلہ یعنی استعبدہ کے معنی میں، استعبدہ. وقیل من الہ، تو کہنے وہ من ہوا، اور اسی سے مانا ہے تعلہ یعنی الہ ہوا، اور استعلہ یعنی الہ کے ساتھ مشابہت اختیار کی، معبود کے ساتھ مشابہت اختیار کی. وقیل من الہ، اور کہا گیا ہے کہ الہ بکسر اللام سے مشتق ہے اذا تحیرہ. الہ تحیرہ کے معنی میں، الہ بمعنی تحیرہ سے مشتق ہے لأن العقول تتحیر فی معرفتہ. دیکھیے اب یہ کہ الہ بمعنی تحیرہ، اس کا اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیا تعلق ہے؟ انہیں اگر ہم اس کو مانیں کہ اللہ الہ بمعنی تحیرہ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، تحیرہ سے مشتق ہے، الہ بمعنی تحیرہ سے مشتق ہے، تو یہ جو اس سے جو مشتق ہو کر کے بنا ہے، تو پھر مناسبت کیا ہے؟ جی اس سے مشتق کر کے اللہ بنا گیا، تو اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اور اس سے مناسبت کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ وقیل من الہ اذا تحیر لأن العقول تتحیر فی معرفتہ، اس لیے کہ عقلیں کیا ہوتی ہیں؟ عقلیں، مناسبت یہ ہے کہ عقلیں اس کی معرفت میں متحیر ہیں، اللہ پاک کی معرفت میں کیا ہے؟ متحیر ہے. تو مناسبت ظاہر ہو گئی. ٹھیک ہے، کہ الہ کا معنی ہوتا ہے متحیر ہونا، اور اللہ کی ذات کی معرفت میں عقل متحیر ہے، حیران ہے، تو مناسبت الہ یعنی مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مناسبت جو ہے ظاہر ہے. اور پہلی والی صورت میں چونکہ مناسبت ظاہر تھی، اس بنیاد پر اس کو بیان نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، کہ الہ یعنی الہ الہتن الوہتن بمعنی عبادہ سے اگر مشتق ہو، ٹھیک ہے، تو اللہ کا معنی ہے معبود، اور اس میں الہ میں عبادت کا معنی الہ میں عبادت کا معنی پایا جاتا ہے، تو مشتق اور مشتق منہ کے درمیان جو ہے مناسبت ظاہر ہے. او من الہ تو الی فلان ای سکنت الیہ، یا یہ الہ تو الی فلان بمعنی سکنت الیہ سے مشتق ہے کہ میں اس سے سکون اختیار کیا، یا اس سے میں نے سکون حاصل کیا، اس سے میں نے سکون حاصل کیا. لأن القلوب تطمئن بذکرہ، اب اس صورت میں یعنی اگر اس کو اشتقاق یعنی اس سے اگر مشتق مانے تو مناسبت کیا ہوگی؟ تو مناسبت بتائے گی اس لیے کہ قلوب اس کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں،
والارواح تسکن الی معرفتہ، اور اللہ ارواح روحوں کو سکون حاصل ہوتا ہے اس کی معرفت سے. او من علیہا اذا فزع، یا علیہا بمعنی فزع سے مشتق ہے، فزع سے مشتق ہے گھبرانا. من امر نزل علیہ، یعنی ایسی بات سے گھبرانا جو اس پر نازل ہوا ہو. ٹھیک ہے. اچھا وَآلَهَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ، اور آلَهُ غَيْرُهُ أَجَارَهُ، یا یہ کہ مشتق ہے کس سے؟ آلَهَا سے مشتق ہے، باب افعال سے، باب افعال سے. اس کا معنی ہوتا ہے پناہ دینا. ٹھیک ہے. تو آلَهَهُ غَيْرُهُ بمعنی أَجَارَهُ یعنی پناہ دینے، اس سے مشتق ہے. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا؟ مناسبت ظاہر ہے کہ اذ العائذ یفزع الیہ، اس لیے کہ پناہ اذ العائذ یفزع الیہ، اس لیے کہ عائذ، اس لیے کہ عائذ یعنی پناہ لینے والا، یفزع الیہ وہو یجیرہ، اللہ پاک کی طرف کیا کرتا ہے؟ پناہ لیتا ہے. اللہ پاک کی طرف پناہ لیتا ہے، گھبرا کر آتا ہے اور پناہ لیتا ہے. وہو یجیرہ، اور اسے وہ پناہ دیتا ہے. اور بزعمہ، اگر معبود برحق ہو تو حقیقت میں پناہ دیتا ہے حقیقتاً. اور بزعمہ، اگر معبود برحق نہ ہو تو اسے پناہ اس کے گمان کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ پناہ دیتا ہے وہ. او من علیہ الفصیل، یا علیہ الفصیل سے ماخوذ ہے، مشتق کس سے ہے؟ علیہ الفصیل سے مشتق ہے. اس کا معنی فصیل کا معنی تو اونٹ کا بچہ. اذا ولع، یہ مجہول پڑھا گیا ہے. بے امہ، جب اپنے ماں کو لازم پکڑ لے، اپنے ماں کا بالکل شیدا ہو جائے، اس کو لازم پکڑ لے. ٹھیک ہے. فریفتہ ہو جائے. تو کہ اذا ولع بے امہ، جب اپنے ماں کو لازم پکڑ لے. اذ العباد، اب مناسبت یہ ہوگی کہ بندے یولعون، مجہولی پڑھا گیا، یولعون بالتضرع الیہ فی الشدائد. مناسبت یہ ہے کہ بندے مشکلات میں اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ اس کے شیدا ہوتے ہیں، اس کو لازم پکڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کے شیدا ہوتے ہیں، اس کو لازم پکڑتے ہیں. تو یہ مناسبت ہے. او من ولیہا اذا تحیر و تخبط عقلہ، یا یہ الہ مشتق ہے کس سے؟ ولیہا سے. ولیہا بمعنی تحیر و تخبط عقلہ سے، یعنی ولیہا بمعنی حیرت میں ہونا، حیرت زدہ ہونا، اور مخبوط العقل ہونا، اس سے مشتق ہے. ٹھیک ہے، اس سے مشتق ہے. تو دیکھیے یہاں تک جو ہے نا لفظ اللہ کی اصل اعلالی، تعلیل کے اعتبار سے اس کی اصل کیا ہے؟ تو اس کی ایک اصل یعنی الہ کا بیان ہوا، اور اس میں سے پھر وہ مشتق ہونے کے اعتبار سے اس کی اصل کیا ہے؟ اصل اشتقاقی. ٹھیک ہے. تو اس اصل اشتقاقی کا بیان ہوا. اب یہاں پر اصل اعلالی میں سے ایک دوسری اصل بتا رہے ہیں کہ یہ کس سے بنا ہے. اچھا، وَكَأَنَّ أَصْلَهُ وِلَاهٌ. ٹھیک ہے. اور اچھا وَكَأَنَّ أَصْلَهُ وِلَاهٌ، اس کو جو ہے نا بعض نسخوں میں کأنہ بھی ہے اور بعض میں کانا ہے. ٹھیک ہے، تو کانا بھی پڑھ سکتے ہیں. وَكَانَ أَصْلُهُ وِلَاهٌ، اور اس کی اصل جو ہے ولا ہے، یعنی دوسری اصل بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ دوسری اصل، کہ اس کی اصل ولا ہے. فَقُلِّبَتِ الْوَاوُ حَمْزَةً، تو واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. ٹھیک ہے، واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا. لِاسْتِثْقَالِ الْكَسْرَةِ عَلَيْهَا، اس پر حمزہ بھاری ہونے کی وجہ سے، ثقیل ہونے کی وجہ سے. استثقال الضمۃ فی وجوہ، جیسا کہ وجوہ کے واو میں ضمہ ثقیل ہے. ٹھیک ہے. تو وجوہ میں جس طرح واو کے اوپر ضمہ کیا ہے؟ ثقیل ہے.
تو ہونے کی وجہ سے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے، تو کیا کر دیا، وجوہن کر دیا گیا. فقیل الہن، تو کہا گیا الہن کا اعائن، الہن کہا گیا اعاون کی طرح، کیا، اعاون کی طرح. و اشاہن، اور اشاہن کہا گیا، و اشاہن، اور جیسا کہ اشاہن، یعنی اشاہن کی اصل وشاہن ہے، تو وشاہن کو جس طرح واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا اور اشاہن کر دیا گیا، یا اعاون اصل میں ویعاون تھا، ٹھیک ہے، تو ویعاون کے واو کو حمزہ سے بدل دیا گیا، ٹھیک ہے. تو جس طرح اعاون اور اشاہن میں واو کو حمزہ سے بدلا گیا ہے، اسی طرح الہن میں اصل میں کیا تھا، ولاہن تھا، اور اس کے واو کو کیا کر دیا گیا، حمزہ سے بدل دیا گیا، تو کیا ہو گیا، الہن ہو گیا، ٹھیک ہے. وَيَرُدُّهُ الْجَمْعُ عَلَىٰ آلِهَةٍ دُونَ أَوْلِيَةٍ، لیکن یہ جو قول ہے کہ الہ کی اصل جو ہے ولا ہے، یہ قول اس قول کو رد کر دیتی ہے، اس کی جمع اس قول کو رد کر دیتا ہے، اس کی جمع آلہتن کے طور پر ہونا، یعنی اس کی جمع کیا آتی ہے، آلہتن آتی ہے، اگر اور اولہتن نہیں آتی ہے. اگر اس کی اصل ولاہن ہوتی تو جمع کیا آتی، اولہا آتی، ٹھیک ہے. حالانکہ اس کی جمع کیا آ رہی ہے، آلہتن آ رہی ہے، جو اس بات کی جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی اصل جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، اصل میں واو نہیں ہے. بات میں آ رہی. اچھا. وقیل اصلہ لاہ، اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل لاہا ہے. وقیل اصلہ لاہا، اور کہا گیا ہے کہ اس کی اصل کیا ہے، لاہا، ٹھیک ہے. یہ تیسری اصل بتا رہے ہیں، کس کے اعتبار سے، یعنی اصل اعلالی کے اعتبار سے. وقیل اصلہ لاہا، اور کہا گیا کہ اس کی اصل لاہا ہے. مصدر لاہا یلیہ لیہن و لاہن، یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے لاہا یلیہ لیہن اور لاہن کا. اذا احتجب وارتفع، کیا معنی ہوتا ہے لاہا یلیہ کا، جب چھپ جائے اور بلند ہو جائے. دو معنی ہوتے ہیں، چھپ جانا اور بلند ہونا. تو لأنہ سبحانہ و تعالی، اس کے اعتبار سے اللہ کو، اللہ رب العزت کو اللہ کیوں کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مناسبت یہ کہ لأنہ سبحانہ تعالی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی محجوب ہے ان ادراک الابصار، لوگوں کی یعنی آنکھوں کے ادراک سے، کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. تو محجوب ہونے کا احتجاب کا معنی پایا گیا. اچھا. وَمُرْتَفِعٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے بلند ہے. وَأَمَّا لَا يَلِيقُ بِهِ، اور ان چیزوں سے بھی بلند ہے جو اس کے مناسب نہیں ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ، اور اس کے شاہد شاعر کا قول ہے، یعنی اس کی یعنی اللہ کی اصل جو ہے لاہا ہے، ٹھیک ہے. اس پر دلیل اہل عرب کے استعمال سے کر رہے ہیں. یہ اصل میں ایک شعر پیش کر رہے ہیں جو عاشا میمون بن قیس ان کا شعر ہے. اس میں یہ ہے کہ کحلفتی من ابی رباح یشہدها لاہا الکبار. یہاں پر یہ ہے کحلفتن، مطلب ہوتا ہے قسم کے معنی میں ہے. حلفتن حلف کی جمع، حلف کا واحد ہے، قسم کے معنی میں ہوتا ہے. اور لاہا ہو کا مطلب ہوتا ہے الہ ہو، ٹھیک ہے. اور کبار کا معنی ہوتا ہے عظیم. اور یشہدھا کا معنی ہوتا ہے مطلع ہونا اور حاضر ہونا، ٹھیک ہے، یا سننا، ٹھیک ہے، سننا. تو دیکھیں کحلفۃ من ابی رباح، ابو رباح کی قسم کی طرح، ابو رباح کے قسم کی طرح، جس کو یشہدھا لاہا الکبار، جس پر مطلع ہیں اس کے بڑے معبود،
ٹھیک ہے، کیا بڑے معبود. تو یہاں پر جو ہے محل استشہاد یہی ہے کہ دیکھو لا ہو، الہ کی اصل جو ہے یعنی اللہ کی اصل لا ہے، یہ یہاں پر شاعر نے استعمال کیا ہے. ایک قول یہ بھی ہے کہ وقیل عالم لذاتہ المخصوصہ، اللہ پاک لفظ اللہ جو ہے یہ کسی سے مشتق نہیں ہے، کسی سے بنا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کی ذات مخصوصہ کا عالم ہے. وقیل عالم لذاتہ المخصوصہ، کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات مخصوصہ کا یہ عالم ہے. لأنہ یوصف ولا یوصف بھی، اس لیے کہ اس کی یہ موصوف بنتا ہے اور اس کی صفت نہیں لائی جاتی. موصوف بنتا ہے اور اس کی صفت اس کو صفت نہیں بنایا جاتا. لأنہ یوصف، اس لیے کہ اس کی صفت بیان کی جاتی ہے، یعنی یہ موصوف ہوتا ہے. ولا یوصف بھی، اور اس کو صفت نہیں بنایا جاتا. اور یہ جو شان ہوتی ہے یہ شان اس کی ہوتی ہے جو کسی مخصوص ذات کا علم ہو، کسی مخصوص ذات کا علم ہو. اچھا، وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، نیز ایک تو دلیل یعنی اللہ پاک کی ذات مخصوصہ کا علم ہے شروع ہی سے، ٹھیک ہے. اس پر ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس کی یہ خود موصوف بنتا ہے لیکن اس کی صفت نہیں لائی جاتی ہے، اس کی صفت نہیں لائی جاتی ہے، اور یہ علم کی خصوصیت ہوتی ہے، لہٰذا یہ علم ہوا، پتہ چلا کہ یہ علم ہے. دوسرا یہ ہے کہ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ اسْمٍ، اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی اسم تو ہونا چاہیے صفات کے علاوہ. تجری علیہ صفات، جس پر اس کے صفات جو ہے جاری ہوں، جس پر اس کے صفات جاری ہوں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ یہ کیا علم ہے اللہ پاک کی ذات کے لیے، اور الرحمن الرحیم اسی پر جاری ہے، اسی کی صفت ہے، ٹھیک ہے. تو کریں گے وَلِأَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ، اللہ پاک کی ذات کے لیے کوئی اسم کا ہونا ضروری ہے. تجری علیہ صفات، جس پر اس کے صفات جاری ہوں. وَلَا يَصْلُحُ لَهُ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ سِوَاهُ، اور اس کے علاوہ لفظ اللہ کے علاوہ جتنے اسماء کا اطلاق اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے، جتنے جسے رحمان رحیم خالق رازق، جتنے بھی اسماء کا اطلاق اللہ پاک کی ذات پر ہوتا ہے، کوئی بھی علم بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ہے نا. وَلِأَنَّهُ، لہٰذا کیا ہوگا، اللہ پاک کی ذات کے لیے ایک علم اور ایک اسم کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی ایسا ہے نہیں جو اس کی ذات کا علم اور اسم ہو، لہٰذا یہی ہوگا، اس کے اندر صلاحیت ہے. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا، نیز اگر یہ وصف ہو، ٹھیک ہے بھائی، بس میں لفظ اللہ اگر وصف ہو اور علم نہ ہو تو وصف ہوگا تو یہ کلی ہوگا، وصف ہوگا تو کیا ہوگا، کلی ہوگا. باسماری کثیرین پر اس کا اطلاق ہوگا کہ اللہ کا معنی ہوا کہ معبود ہونا، ٹھیک ہے. تو اگر وصف ہو تو اب پھر ایسے تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، یہ توحید کا افادہ نہیں کرے گا، اللہ کی وحدانیت کا افادہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی. کیونکہ لا الہ کے ذریعے سے الہ کی اپنے نفی کی، اور اس کے بعد پھر الا اللہ کہہ کے جس کو ثابت کیا وہ بھی امر کلی ہی ہے، تو امر کلی کو ثابت کرے، وحدانیت کہاں ثابت ہوئی؟ بات میں آ رہی ہے جی؟ ہاں، وحدانیت جب ثابت ہوگی جبکہ وہ علم ہو تو وہ جزئی ہوتا ہے، جب جزئی ہوگا تو وہاں پر جو ہے اشتراک نہیں ہوگا اور وحدانیت کو ثابت کرے گا. وَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَصْفًا، نیز اگر یہ وصف ہو، لَمْ يَكُنْ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوْحِيدًا، تو یہ لا الہ الا اللہ توحید نہیں ہوگی. مثل لا الہ الا الرحمن، جیسا کہ لا الہ الا الرحمن، اس کی فَإِنَّهُ لَا يَمْنَعُ الشِّرْكَةَ، یہ شرکت سے مانے نہیں ہے. اب مصنف کے نزدیک جو راجح قول ہے اس کو بتا رہے آگے، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ وَصْفٌ فِي أَصْلِهِ، اور اظہر یہ ہے کہ اپنی اصل میں تو یہ وصف ہے، لَكِنَّهُ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ، لیکن جب یہ غالب ہو گیا اللہ پاک کی ذات پر، بحیث لا یستعمل فی غیرہ، اس حیثیت سے کہ اس کے غیر میں اس کا استعمال کیا ہی نہیں جاتا، ٹھیک ہے. وَصَارَ لَهُ كَالْعَلَمِ، اور یہ اس کے لیے علم کی طرح ہو گیا، جیسے الثریا والصعق، جیسے الثریا اور صعق.
کہ یہ السریا اور الصعیق کیا ہے، اصل کے اعتبار سے تو وصف ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال بعد میں کیا ہوگا، غالب ہو گیا علم کے طور پر چند ستاروں کے لیے، ٹھیک ہے، السریا کا۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی لفظ اللہ جو یہ اپنے اصل کے اعتبار سے تو وصف ہے، لیکن غلبہ استعمال بعد میں کیا ہو گیا، اللہ پاک کی ذات کے لیے ہو گیا اور دوسرے میں اس کا استعمال نہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک کی ذات کے ساتھ یہ خاص ہو گیا، تو یہ اللہ پاک کے ذات کے علم کے لیے علم کی طرح ہو گیا، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ تفصیل اسی حوالے سے اور بھی ہے، انشاءاللہ کل کے سبق میں اس کو شامل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔